نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ۔ آج ہم شبہ و جملہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ شبہ و جملہ، شبہ ریزمبلنس، شباہت، شکل و شباہت آپ کہتے ہیں نا، تو ریزمبلنس ملتا جلتا، تو شبہ و جملہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ شبہ و جملہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ و جملہ جو ہیں وہ مرکب جاری اور مرکب اضافی جو ظرف کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظرف ہم نے اس سے پہلے لیکچر نمبر 22 میں ہم پڑھ چکے ہیں ظرف کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ ظرف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظرف جو ہیں وہ عام طور پہ منصوب ہوتا ہے اور یہ عام طور پہ مضاف بن کے آتا ہے، اور اس سے بعد میں آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف علیہ ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان دونوں کو، مرکب جاری اور مرکب اضافی، ظرف مضاف والے مرکب اضافی، ان دونوں کو ہم کہتے ہیں شبہ و جملہ، ٹھیک ہے نا۔ مرکب جاری یہ لیکچر نمبر 9 چینل پہ پڑھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو مرکب جاری کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرکب جاری ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ حروف جارہ با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی، حتی، الی، یہ تقریباً 11 حروف جارہ ہے۔ حروف جارہ، اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، فی بیتن، فی کو بیتن کے ساتھ ملائیں گے تو فی بیتن، فی کو معرفہ کے ساتھ ملائیں گے تو فل بیت آ جائے گا۔ مرکب جاری ہم نے پڑھا ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، لیکچر نمبر 9 میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ مرکب اضافی ظرف کے ساتھ، ظرف مضاف کے ساتھ، تو ظرف کے بارے میں ہم نے لیکچر نمبر 21 میں پڑھ چکے ہیں، وہ چینل پہ دستیاب ہے۔ یوما، ظرف کون کون سے ہیں؟ یوما، قبلہ، بعدہ، ہینا، عندہ، ما، تحتا، فوقہ، ورا، امامہ۔ تو یہ شبہ و جملہ سمجھنے کے لیے آپ کو ظرف کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کیا آ گیا، ظرف مرکب اضافی، ظرف والا کے ساتھ کیا بنے گا؟ امام المسجد، امامہ ظرف ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ظرف بن کے آ رہا ہے، یہ مضاف بن کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مضاف علیہ ہوگا اور حالت جر میں ہوگا، امام المسجد، ٹھیک ہے۔ تو شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں حرف جار یا ظرف ہو، جو حرف جار یا ظرف ہو اس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ۔ ان دونوں کو ہم شبہ جملہ، عربی گرامر میں آسانی کے لیے ہم مرکب جاری کو اور مرکب اضافی، ظرف والے مرکب اضافی کو، عام نارمل مرکب اضافی نہیں، ظرف والے، ان دونوں کو ہم شبہ جملہ کہیں گے۔ ابھی ہم جتنا آگے لیکچر ہمارا چلے گا، ہم ان دونوں کو، مرکب جاری آئے گا یا ظرف آئے گا تو ہم ان دونوں کو شبہ جملہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ عربی گرامر میں آسانی کے لیے ان دونوں کو ہم شبہ جملہ کہیں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آگے شبہ جملوں کا استعمال۔ ہم دیکھیں، اب آپ کو یاد ہوگا یہ لیکچر نمبر 21 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مرکب جاری کا استعمال۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو ضرور آپ دیکھ لیں، جملہ اسمیہ میں مرکب جاری کا استعمال۔ تو بالکل وہی چیز یہاں پہ بھی آئے گی، صرف مرکب جاری کی جگہ ہم شبہ جملہ کا لفظ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی جگہ جو مرکب جاری جو تھا وہ جملہ اسمیہ میں جو جس طرح سے استعمال ہوا تھا مرکب جاری 3 طرح سے، یہاں شبہ جملہ جو ہے وہ 3 طرح سے استعمال ہوگا۔ اس طرح دیکھ لیں، آپ کو دیکھیں جملہ اسمیہ میں شبہ جملہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ جملہ اسمیہ میں مرکب جاری 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ادھر ہم شبہ جملہ صرف لکھ لیں گے بس، باقی وہی چیز، وہی اصول وہی ہے۔ تو پہلی طرح سے کیسے استعمال ہوگا؟ پہلا، خبر کی موجودگی میں، یعنی جملہ اسمیہ میں آپ کو پتہ ہے نا مبتدا اور خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو خبر کی موجودگی میں جب یہ شبہ جملہ آتا ہے
ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ متعلق خبر. خبر کی موجودگی میں متعلق خبر بن کر آتا ہے یہ شبہ جملہ. ٹھیک ہے، ہم اس کو کیونکہ اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی ہم مثالوں سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں اس کو. دوسری طرح سے کیسے استعمال ہوگا؟ دوسری طرح سے خبر کی غیر موجودگی میں، جملہ اسمیہ میں جب خبر ہوگی نہیں تو وہاں پہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شبہ جملہ جو ہے وہ جس جملے میں خبر نہیں ہوتی تو یہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے. نمبر تین کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ جملے کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ یاد رکھیں آپ کہ یہ شبہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کر نہیں آتا ہے، مبتدا بن کر کبھی بھی نہیں آتا ہے. اور جب یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ قائم مقام خبر مقدم. تو جب بعض اوقات کبھی کبھی جملہ اسمیہ میں یہ شبہ جملہ شروع میں آتا ہے، تو جب شروع میں آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر مقدم. ٹھیک ہے، اور وہ جو مبتدا ہوگا وہ بعد میں چلا جائے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا بعد میں آئے گا، اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شبہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ میں 3 طرح سے آتا ہے. ایک متعلق خبر بن کے آتا ہے، دوسرا قائم مقام خبر بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب خبر نہیں ہوتی ہے تو اس کی جگہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جب قائم مقام خبر مقدم بن جاتا ہے، یعنی جب خبر نہیں ہوتی ہے اور قائم مقام خبر ہوتی ہے اور جو جملے کے شروع میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم قائم مقام خبر مقدم کہتے ہیں. ابھی ہم جملے دیکھیں گے تو اس سے ہمیں مزید یہ واضح ہو جائے گا. اب دیکھیں اس کی مثال. ٹھیک ہے، البنت جالستن. اس کو دیکھیں، البنت جالستن کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے سمپل. البنت ہم نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ البنت مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ وہ ہے مبتدا ہے. جالستن یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی خبر ہے. البنت جالستن، البنت مبتدا، جالستن خبر، لڑکی بیٹھی ہیں بس. پھر اس کے بعد یہ فی البیت کیا ہے؟ یہ فی البیت کا تعلق اس جالستن کے ساتھ ہے، اس خبر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے. تو اس کو ہم یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ خبر کے متعلق ہمیں مزید تفصیل بیان کر رہی ہے. کیا کہ جالستن وہ کہاں بیٹھی ہے؟ فی البیت، بیت میں. تو یہ فی البیت کیا ہے؟ یہ شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے نا، شبہ جملہ ہے اور اس کو ہم کہیں گے متعلق خبر کی موجودگی میں جب شبہ جملہ آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر. ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں جملہ اسمیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جو 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر جو ہیں جنس، عدد، اعراب، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رہیں گے. جس طرح مبتدا جنس مذکر ہوگی تو خبر بھی مذکر ہوگی. اس طرح عدد میں بھی جمع، تثنیہ، واحد، اگر وہ مبتدا واحد ہوگی تو اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی واحد ہوگی، مطابقت. اعراب میں یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، لیکن وسط میں مختلف ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ میں وسط میں مختلف ہوتی ہے، یعنی مبتدا معرفہ ہوگی جبکہ اس کی خبر نکرہ ہوگی. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہو گئی متعلق خبر کی موجودگی میں جب شبہ جملہ آتا ہے وہ متعلق خبر ہوتی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ السیارۃ امام البیت. یہاں پہ خبر ہی نہیں ہے، خبر نہیں ہے تو یہ شبہ جملہ آ گیا. یہ شبہ جملہ جو ہے قائم مقام خبر بن گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کالج میں اگر پرنسپل نہیں ہوتا ہے تو وائس پرنسپل قائم مقام پرنسپل بن جاتا ہے. پرنسپل نہیں ہوتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے وہ. تو یہاں پہ بھی خبر نہیں ہے تو یہ جو شبہ جملہ ہے اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر. السیارۃ امام البیت، گاڑی جو ہے وہ گھر کے سامنے ہیں. امام البیت یہ ظرف مضاف اور یہ مجرور. نمبر 3 مثال دیکھ لیں. تو اس 3 مثال میں کیا ہے کہ لہم مغفرتن. اب یہ لہم جو ہے جار مجرور ہے، جار مجرور، لام جو ہے حرف جارہ ہے اور یہ ہم جو ہے ضمیر ہے. ضمیر کی کون سی؟ متصلہ ضمیر ہے.
کیونکہ متصلہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ حالت نصب اور جر میں ہوتی ہے، تو جار یہ جو حرف جار ہے یہ اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو اس لیے یہ لہم یہ حالت جر میں ہے ہم، ٹھیک ہے نا، حالت جر والی اس کی عربی شکل ہے۔ تو لہم یہ جار مجرور کیا بن جائے گا، یہ قائم مقام خبر مقدم، کیونکہ یہ شبہ جملہ ہے۔ مغفرتن ان کے لیے مغفرت ہیں، تو یہ جو شبہ جملہ ہے یہ شروع میں کس لیے لے کر آتے ہیں، یہ شروع میں آتا ہے تو اس جملے میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایمفیسس پیدا ہوتا ہے، کیا ہے، لہم مغفرتن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ان ہی کے لیے مغفرت ہے، ذرا زور پیدا ہو گیا نا، ان ہی کے لیے مغفرت ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے 3 جملے۔ ہم نے اس جملے میں کیا دیکھا ہے کہ یہاں پہ خبر ہے جالستن، تو یہ شبہ جملہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ متعلق خبر ہے۔ دوسرے جملے میں خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قائم مقام خبر بن کے شبہ جملہ آ گیا ہے۔ یہاں پہ یہ شبہ جملہ جو ہے یہ جملے کے شروع میں آیا ہوا ہے تو اس کو ہم مبتدا تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ قائم مقام خبر مقدم بن گیا ہے، اور یہ مغفرتن جو اس کی خبر ہے یہ مبتدا، یہ مغفرتن اس کی مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، تو یہ مبتدا جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا، یہ بعد میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں، پھر اس کی مزید مثالیں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ذہن میں یہ جو ہے یہ پوری طرح بیٹھ جائے گا۔ یہ اب مثالیں دیکھیں، ایک دو مثالیں ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں متعلق خبر کی اور ان کی۔ تو اب اس کو دیکھیں، پہلی جو مثال کیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو الصلاۃ مبتدا ہے، خیر اس کی خبر ہے، نماز بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ خبر ہے، لیکن من النوم یہ شبہ جملہ آ گیا بیچ میں، لیکن خبر ہے، یہ من النوم اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ خبر کے متعلق بات ہے، تو یہ متعلق خبر اس کو کہیں گے، جب خبر ہوگی تو اس کو متعلق خبر کہیں گے، تو یہ ہو جائے گا الصلاۃ خیر من النوم، تو نماز نیند سے بہتر ہیں، یہ متعلق خبر آ گئی ہے۔ دوسری مثال متعلق خبر کی دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ حاکم ہیں، تو الرجال قوامون، مرد جو ہے یہ جملہ مبتدا ہو گئے، قوامون خبر ہے اس کی، تو خبر ہے، تو علی النساء یہ شبہ جملہ ہے، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، قوامون کے ساتھ، تو یہ متعلق خبر بن کے آ رہی ہیں۔ دوسرے دیکھیے، الحیاء من الایمان، الحیاء مبتدا، من الایمان شبہ جملہ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اب خبر نہیں ہے تو یہ قائم مقام خبر بن کے آ گیا ہے۔ الجنت للمتقین، الجنت مبتدا، للمتقین شبہ جملہ، جار مجرور شبہ جملہ، یہاں پہ خبر نہیں ہے اس لیے یہ للمتقین قائم مقام خبر بن کے آ گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی بعد 5ویں مثال دیکھیں، فی الفساد شر، اب یہاں پہ فی الفساد جملے کے شروع میں آ گیا ہے، اس کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر مقدم، اور یہ شر مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ کیونکہ آخر میں چلا گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے، تو اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر۔ اس کو آپ دیکھیں، مع العسر یسرن، مع العسر یسرن، یہ مع العسر یہ شبہ جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، شبہ جملہ ہے یعنی ظرف کے ساتھ، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، قائم مقام خبر مقدم، کیونکہ پہلے آ گیا نا، اور یسرن کا مطلب ہے آسانی، یعنی مع العسر کا مطلب ہے تنگی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، اس کا ترجمہ کیا ہے، تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی، تو مع العسر یسرن، یسرن جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہو گیا ہے، یسرن یہ حالت نکرہ میں چلا گیا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ ہم نے تو یسرن پڑھا ہوا ہے قرآن میں، تو وہ کیوں پڑھا ہوا ہے، یہ آگے ہم مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسرن سے یسرن کیسے آ گیا۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ مثالوں سے آپ کی جو یہ کانسیپٹ ہے وہ مزید واضح ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ان مثالوں سے مزید واضح ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا ان مثالوں سے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اس کو،
جلدی جلدی سے میں آپ کو یہ مثالیں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی یہ بات جو ہے آپ کی ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی۔ الجنت مبتدا ہے، تحت الاقدام، تحت الاقدام یہ کیا ہے؟ ظرف مضاف اور مضاف الیہ، یعنی یہ شبہ جملہ ہو گیا، شبہ جملہ ہو گیا۔ اقدام الامہات، تو یہ جو ہے امہات، اس کا اب اس کو دیکھیں کہ یہ امہات یہ مضاف، یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اقدام کا۔ اقدام کیوں حالت جر میں ہے؟ کیونکہ یہ تحت کا مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تحت اور یہ الجنت و مبتدا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ الجنت و مبتدا تحت الاقدام، تحت الاقدام میں نے آپ کو بتایا تھا تحت الاقدام یہ شبہ جملہ ہے۔ شبہ جملہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے عام طور پہ مضاف بنتا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا مضاف الیہ بنتا ہے جو حالت جر میں ہوتا ہے، تحت الاقدام۔ اور اقدام اور یہ امہات کیوں جر میں ہے؟ کیونکہ یہ اقدام اب اس کا مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اس لیے آ جائے گا اقدام الامہات، سمجھ گئے نا؟ یہ مضاف، یہ تحت مضاف، ظرف مضاف بن رہا ہے اس کا، یہ مضاف الیہ بن گیا۔ اب یہ مضاف بن رہا ہے اس کا، اور یہ مضاف الیہ بن گیا ہے اقدام کا، تو پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا دیکھیں، العلم نور، یہ سمپل جملہ ہے، جملہ اسمیہ، العلم نور، علم مبتدا، نور خبر اس کی ہے، معرفہ نکرہ، سمپل۔ اب یہاں دیکھیں الحمد للہ، الحمد مبتدا ہے، تمام تعریفیں، للہ ہے شبہ جملہ ہے، جار مجرور شبہ جملہ ہے، تو یہاں پہ جو کیا ہے؟ خبر نہیں ہے یہاں پہ، تو یہ جو شبہ جملہ ہے یہ قائم مقام خبر بن گیا ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ جو شبہ جملہ یہ شروع میں لے آئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں جب آئے گا تو زور دینے کے لیے آتا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اہمیت دکھانے کے لیے آیا ہے۔ للہ الحمد، ٹھیک ہے، للہ الحمد، للہ جار مجرور یعنی شبہ جملہ آ گیا، الحمد اس کا مبتدا مؤخر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، شبہ جملہ شروع میں آ گیا تو اس کو کیا ہم کہیں گے؟ قائم مقام خبر مقدم، للہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں، اور مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے، تو کیا آ جائے گا اس میں اور اس میں؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، للہ الحمد تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، اور کسی کے لیے نہیں ہیں، اس میں ایمفیسس زور آ گیا ہے، تاکیدی معنی آ گیا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں لہم عذاب، لہم کیا ہے؟ جار مجرور یعنی شبہ جملہ، قائم مقام خبر یعنی، اور عذاب یہ اس کی مبتدا مؤخر ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ انہی کے لیے عذاب ہے، زور تاکید، انہی کے لیے عذاب ہے۔ الامام امام الباب، الامام، امام کس کو کہتے ہیں؟ امام جو مسجد میں امام ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور امام ظرف ہے، سامنے، امام الباب دروازے کے سامنے، امام جو ہے وہ دروازے کے سامنے ہیں۔ ان دونوں میں آپ کو فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا، امام میں اور امام میں، اس جملے میں، ٹھیک ہے۔ الامام جو امام ہے وہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، امام الباب، امام الباب ظرف، ٹھیک ہے نا، ظرف مضاف اور مضاف الیہ حالت جر میں ہے۔ ابھی آپ خود اس کو دیکھیں، ابھی میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا ہوں، اب میں صرف آپ کو بتا کے آگے چلا جاتا ہوں، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ شبہ جملہ کون سا ہے اور کیا ہے۔ الامام امام الباب، امام دروازے کے سامنے ہے، مبتدا شبہ جملہ، اور یہ کیا چیز ہے؟ قائم مقام خبر ہے، کیونکہ اس میں خبر نہیں ہے۔ اللہ مع المتقین، اللہ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، مبتدا ہے، شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ قائم مقام خبر۔ فی قلوب مرض، فی قلوب یہ شبہ جملہ ہے، قلوب بے یہ اس حالت جر کی وجہ سے یہ آ گیا، اور فی قلوب ہم جو ہے یہ جو ہے مضاف علیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دل، قلوب ہم ان کے دل، مرض ہیں، بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہیں، تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ قائم مقام، یہ شبہ جملہ ہے نا، شروع میں آ گیا ہے تو کیا آ گیا؟
قائم مقام خبر مقدم. اور یہ مرضن فی قلوب مرضن کیا ہے؟ بیماری. یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. اعلیٰ قلوبہم غشاوتن، ان کے دلوں پہ پردہ ہے. اعلیٰ قلوبہم قائم مقام خبر مقدم، غشاوتن مبتدا مؤخر. مع العسر یسرن. ابھی یہ اس کو دیکھیں. اچھا، مع العسر یسرن یہ وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. مع العسر تنگی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ شبہ جملہ آ گیا ہے مع العسر. اور یہ یسرن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. لیکن یہ یسرن سے یہ کیسے بن گیا؟ یہ ایسے بن گیا انا کی وجہ سے. اب اس کو تھوڑا سی بات سمجھ جائیں. یہ ہم انا و خواتہا کے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں. یہ بھی چینل پہ لیکچر موجود ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں انا مع العسر یسرن. اب انا جو ہے ہم انا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اپنے آنے والے اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے سے آنے والے مبتدا کو، یہ مبتدا کو نصب میں لے کر جاتا ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کو. لیکن چونکہ مبتدا یہاں پہ مؤخر ہو چکا ہے، یہاں پہ یہ مبتدا جو ہے نا یہاں سے مؤخر ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے جا کے اس کے اوپر اثر کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انا کی وجہ سے یسرن ہو گیا ہے. انا مع العسر یسرن. ویسے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا یہاں پہ مع العسر یسرن، تنگی کے ساتھ آسانی. یہ ہمارا سمپل جملہ ہے. لیکن انا جب آیا ہے تو انا نے اپنا ایفیکٹ کیا ہے مبتدا کے اوپر. لیکن مبتدا مؤخر ہے تو اس لیے یہ جا کے وہاں پہ اس نے جا کے اپنا اثر کیا. انا مع العسر یسرن. اب یہ یسرن الف کیسے آ گیا؟ یہاں پہ الف نہیں ہے، اصل الف یہاں پہ کیسے آ گیا؟ تو یہ بھی ہم نے منصرف اور غیر منصرف اسماء میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بھی لیکچر چینل پہ موجود ہے. اس کو آپ جا کر اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ یہ یسرن اس لیے آیا ہے کہ یہ منصرف اسماء ہے. اور حالت نصب میں جو منصرف اسماء ہیں وہ حالت نصب میں الف آ جاتا ہے. ایکسیپشن ہے اس میں. گولتا ہو تو اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. مدغتن دیکھیں ادھر گولتا آ رہی ہے، اس لیے یہاں پہ الف نہیں آیا ہے. یہ ایکسیپشن ہے. جہاں پہ بھی گولتا آئے گا اس کے ساتھ ایکسیپشن نہیں آئے گی. شجرتن مثال کے طور پہ تو اس پہ بھی نہیں آئے گی گولتا. اور الف اور حمزہ آ جائے تو اس کے ساتھ بھی حالت نصب میں الف نہیں آئے گی. باقی سب کے ساتھ الف آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اگر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو لیکچر نمبر 10 ہے منصرف اور غیر منصرف اسماء، وہ آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی بالکل اسی طرح یہ بھی ہیں. فی الجسد مدغتن، جسم میں ایک لوتھڑا ہے. فی جسد یہ کیا ہے؟ شبہ جملہ. قائم مقام خبر مقدم، مدغتن مبتدا مؤخر. جب ہم اس کے ساتھ ان لگائیں گے تو یہ تن سے، یہ حالت رفع سے، یہ دیکھیں حالت نصب ان کی وجہ سے ہو جائے گا. ان فی الجسد مدغتن. لیکن اس کے ساتھ الف نہیں آیا ہے کیونکہ وہی منصرف اور غیر منصرف کا چکر ہے، وہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ جو شبہ جملہ ہے اس کا ہم نے استعمال مثالوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے. مثالیں اس لیے میں نے زیادہ دی ہیں، یہ چونکہ ہم نے پہلے بھی سبق پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس سبق کو سمجھنے کے لیے آپ لیکچر نمبر 21 بھی دیکھیں. ٹھیک ہے نا. 22 بھی دیکھیں. 22 بھی جو ہے ظرف والا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. 21 والا جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ مرکب جاری کا استعمال، جملہ اسمیہ میں مرکب جاری کا استعمال. تو اس طرح آپ کو یہ مزید جو ہے ابھی اس لیکچر میں انشاءاللہ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ آپ کو قرآن سے مثالیں دے کر سمجھا دی ہے. اور بہت ساری ایسی باتیں جو علم میں اضافے والی باتیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو اس میں بتا دی ہے جلدی سے کم وقت میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہماری محبت اور عقیدت قرآن پاک سے اور اس پہ عمل کرنے پہ مرکوز. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.